اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقوله انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ قرآن کریم کے 6 پارہ میں سورہ النساء کے 22ویں رکوع میں آیت نمبر 157 اور 158 میں 150 پر 7 اور 150 پر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو جو مریم کا بیٹا ہے، رسول ہے، قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں سوائے قیاسی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانی لوگ، چاہے اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے وجے واڑہ میں کیا تھا حنیف بن شکیل، ابھی بہار جھارکھنڈ میں کہہ رہا تھا کہ ہم نبی ہیں، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں عام لوگوں سے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو بڑی پوزیشن والا نبی نہیں آئے گا، چھوٹے چھوٹے آ سکتے ہیں ابھی بھی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ دیکھو تو آپ لوگ اپنی عقل سے سوچئے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئیں گے یا اوپر سے اتریں گے؟ اوپر سے اتریں گے، فرشتے لے کے آئیں گے بذات۔ یہ سب خبیث لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد کے بعد نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اوپر سے کوئی نہیں اترے گا، وہ پہلے والا کوئی نہیں آئے گا، عقیدہ کہاں ہے؟ وہ عقیدہ میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بھیجنا چاہے تو عیسیٰ کو بھیج دے، موسیٰ کو بھیج دے، تو پہلے ہی آ چکے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا آئیں گے، اوپر سے اتریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے، پیدا نہیں ہوگی۔ تو پیدا ہوا ہے خبیث، محمد کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے نبی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے سے آ کے دیکھا، وہ پہلے تھا ہی نہیں تو آئے گا کہاں سے؟ تو بکواس ہے، ڈھکوسلا کرتے ہیں، سیدھے سادھے لوگ کو بہکاتے ہیں، گلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، کفر کی حالت میں موت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہیں ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ رہ گیا عیسیٰ علیہ السلام والا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ان کے بارے میں کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا۔ یہ لفظ کس نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا ہے، یہودیوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں کو چلانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہارے خدا کو، تمہارے اللہ کو قتل کر دیا ہے، چونکہ عیسائی لوگ ان کو خدا مانتے ہیں۔ یہ ہٹلر بھی اسی بات پر تو غصہ آیا تھا، اسی بات پر غصہ آیا تھا، یہودیوں نے کہا تھا تمہارے خدا کو ہم نے قتل کر دیا، تمہارا خدا ودا کچھ نہیں ہے، اٹھایا اور سارے یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی بات پر غصہ آیا تھا اس کو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں پر ہم نے لعنت بھیجی ہے، ہمیشہ جیسے شیطان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے ویسے یہودیوں پر بھی برستی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، سولی پر بھی نہیں چڑھایا ہے، لیکن یہ شک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے دماغ سے اٹکل پچوٹ پٹانگ تیر چلاتے ہیں، کہیں تو جا کے لگے گا بس۔
اصل بات اور یقینی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا ہے اور سولی میں بھی نہیں لٹکایا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، جو زبردست طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ طاقت والا اپنی صفت اللہ نے اس میں بیان کیا ہے کہ سارے دشمن پڑے ہوئے تھے عیسیٰ کو ختم کرنے میں، اللہ نے اپنی طاقت دکھایا اور بچا لیا۔ یہ بتا رہا اللہ زبردست طاقت والا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ ساری حکومت، سلطنت، بادشاہت اور چیلا، چمچے، گورو، عوام، جنتا سب مل کے عیسیٰ کو قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ نے اپنی طاقت دکھایا اور سب سے بچا لیا۔ یہ طاقت والا ہے، حکمت والا بتایا، اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، حکمت کے تحت اللہ نے ایسا کام کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، بادشاہ نے سب مل کے گھیر لیا قتل کرنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ نے کہا گھبرا مت، موت میں دینے کا۔ تو یا اللہ یہ تو گھیر لیے پورے چاروں طرف سے، مجھے پکڑ لیں گے قتل کرنے کے، یہ نہیں کر سکتے، میں قتل تمہیں موت میں دوں گا، یہ تجھے ذبح بھی نہیں کر سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے، سولی بھی نہیں چلا سکتے۔ یا اللہ یہ تو گھر میں گھس گئے، کہا میں تجھے بچا لوں گا، اوپر اٹھا لوں گا۔ چھت پھاڑ کے اللہ نے اٹھایا اور چوتھے آسمان میں پہنچا دیا، پھر جو چھت پھٹا تھا برابر کروا دیا، ان کو کسی کو دکھا نہیں۔ 12 یہودی اندر گھسے تھے، پکڑیں گے قتل کریں گے، اللہ نے کیا کیا، 12 میں سے ایک آدمی کی شکل عیسیٰ جیسا بنا دیا، چینج کر دیا، ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شکل ہی بدل دیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ایک دم آگے تھا، اسی کی شکل اللہ نے عیسیٰ جیسی کر دی۔ بڑا ماہر تھا عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں، عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیے بغیر اس کو ناشتہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے اسی کی شکل عیسیٰ جیسی کر دیا صورت۔ اب یہ 12 جو اندر گھسے تھے بڑے بڑے بہادر دشمن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کرنے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، تو لوگ دیکھے ارے یہ تو عیسیٰ یہی ہے، پکڑ لیا اسی کو، کہہ رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہے تو پکڑنے، جھوٹ بولتا ہے خبیث، عیسیٰ تو تم ہی ہے، تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ وہی لڑکے مر رہے ہیں آپس میں، آج تک لڑائی چل رہا ہے، ابھی تک وہ لڑائی جھگڑا سلجھا نہیں ہے یہودیوں کا، ابھی تک اس کے بارے میں بات چلتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا تو ہمارا 12واں ساتھی کہاں ہے؟ آج تک لڑائی چل رہی ہے اس پر، اور ہم نے اپنے ساتھی کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں گیا؟ ابھی تک پریشان ہے۔ قرآن پر ایمان لاؤ، مسئلہ حل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف آسمان میں اٹھا دیا، اور یہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں دیکھو، اب اگر وہ دوبارہ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں تو یہ ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ایک بادشاہ کسی شخص کو گورنری میں داخل کر کے کسی صوبے کا گورنر مقرر کرتا ہے، جیسے پرائم منسٹر ہے پی ایم، آندھرا پردیش کا ایک سی ایم بنایا، یہ ہو گیا۔ وہ اپنی مدت پوری کر کے 5 سال مدت تک، 5 سال کے لیے بناتے ہیں نا سی ایم، مدت پوری کر کے ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب کسی دوسرے ملک میں کسی صوبہ میں چلا گیا، معمول سے نارمل آدمی کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد وہ پھر دوبارہ یہاں آ گیا گھومنے، رشتہ داروں کے پاس ملنے، مگر گورنر کی حیثیت سے نہیں، سی ایم کے حساب سے نہیں آیا ہے، اب معمولی آدمی ہے، اپنے کام سے آیا ہے، تو اب اس کی دوبارہ آمد سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہاں پہ 2 سی ایم ہیں، یہاں پہ اس آندھرا پردیش میں 2 سی ایم ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اور ابھی جو یہاں پہ فی الحال سی ایم ہے اس کا عہدہ پوزیشن بھی ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی بھی دیوانہ پاگل مینٹل ایسی بات نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی یہاں نبی بن کے آئے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اپنا ڈیوٹی پورا کر کے، اب یہاں دوبارہ پہ آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، جیسے سی ایم گیا تھا ختم ہو گیا ٹائم اس کا، اب دوبارہ اپنی جگہ پہ آیا تو سی ایم نہیں کہلائے گا، ریٹائر ہو کے اپنا ٹائم پورا کر کے چلا گیا تھا، اس لیے اب سی ایم نہیں کہلائے گا، اپنی ضرورت کے لیے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ جو آئیں گے اپنی ضرورت کے لیے آئیں گے۔ ضرورت کیا ہے؟ میں بھی محمد کی امتی بن کے شادی بیاہ کروں، زندگی گزاروں، عمل کروں،
ان کا مقصد یہ ہے. انہوں نے دعا بھی کیا اللہ سے، تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے آئیں گے، نبی بننے نہیں آئیں گے. کیا کرنے آئیں گے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے آئیں گے، نبی بننے نہیں آئیں گے. اس لیے اگر وہ آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو آنا ہے نبی کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کی حیثیت سے ہے. وہ اپنی کتاب انجیل پر عمل نہیں کریں گے، قرآن شریف اور سنت پر عمل کریں گے. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانا ایک اور اہم مقصد ہے. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ مسیح ہیں، سچا مسیح. مسیح کا معنی ہوتا ہے کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہو، یوں ہاتھ پھیر دیا، مسا کر دیا، بیماری پریشانی ختم، اس کو بولتے ہیں مسیح. تو یہ عیسیٰ مسیح سچا مسیح ہے. آپ کو پریشانی ہے، دمل ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، کٹ گیا ہے، آپریشن کرواتے ہیں، چیر پھاڑ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں، یوں ہاتھ کیا صحیح ہو گیا، پاؤں ٹوٹ گیا ہے ایسے کیا صحیح ہو گیا. اس کو بولتے ہیں مسیح ہے. ایک مسیح ہے کانا دجال، وہ خبیث مسیح ہے، دجال اس کو بولتے ہیں. وہ خبیث بھی کہتا ہے کہ میں بھی مسیح ہوں، وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہے گا. تو اللہ دونوں مسیح کو ایک ہی بار بھیجے گا، ایک چور مسیح ہوگا، ایک اوریجنل مسیح ہوگا. دونوں کا مقابلہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. اور صحیح مسیح کے سامنے یہ ڈپلیکیٹ جھوٹا کانا دجال، نمک جیسے پانی میں پگھلتا ہے نا نمک، اب نمک بھی ہونا ہماری، پہلے آتا تھا اتنا بڑے بڑے، پانی میں ڈال دو خود گھلنے لگتا تھا. ایسے ہی کانا دجال اوریجنل مسیح کو دیکھے گا تو نمک جیسے پانی میں پگھلتا ہے وہ پگھلنے لگے گا، پگھلنے لگے گا وہ. تو بتا رہے ہیں مقصد تشریف عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد کہ یہ اوریجنل مسیح آئے گا اور ڈپلیکیٹ چور مسیح کانا دجال کو قتل کر کے امت محمدیہ کو اس کی فتنہ سے، اس کے شر سے بچائے گا. حضرت نواس بن سلمان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے، آخر لد کے دروازہ پر اسے پائیں گے اور قتل کر دیں گے. لد جو ہے نا، لد یہ اسرائیل کا ابھی ہوائی اڈہ ہے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 107 میں ہے. حضرت مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابن مریم علیہ السلام لد کے دروازہ پر دجال کو قتل کریں گے. ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 111. یہ بتاؤ کانا دجال آئے گا 1400-1500 سال کے بعد ہے. یہ امریکہ ہوگا، دجال ہوگا، وہاں پہ ہوائی اڈہ ہوگا، وہ ایک جگہ ہوگا، ایک دروازہ ہوگا، اس کا نام لد ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب بتا رہے ہیں؟ 1400-1500 سال بتا رہے ہیں پہلے، 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ لد کے دروازے پہ قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. کوئی سوچ سکتا ہے کہ لد نام کے کوئی دروازہ بھی بنے گا، گیٹ بھی بنے گا؟ 1400 سال امام الانبیاء پہلے خبر دے رہے ہیں کہ لد کے دروازہ، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کو قتل کریں گے. 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں لد نام کے دروازہ بنے گا. بن گیا نہیں بن گیا؟ ارے محمد نے جو بتایا 1400 سال پہلے، دروازہ بنا یا نہیں بنا؟ اس لیے محمد کی ہر بات پر ایمان لایا کرو. آپ کو سمجھ میں آئے تب بھی، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لاؤ. آج 1400 سال کے بعد وہ بات جو نبی نے بتایا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو گیا ہے. ہر چیز پوری ہو رہی ہے، جو بھی محمد نے بتایا ہے بھلائی اسی میں ہے. ہمارے لیے خیر، کامیابی اسی میں ہے کہ محمد کی ہر بات پر ایمان لائیں. محمد کے بات کو جھٹلا کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دے. آمین.